وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 12. آج کا موضوع: کیا ہم عملاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے مرتکب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے اگائے. تبصرة وذکرى لکل عبد منیب. یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 12. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے، و اصحاب الرس اور جنگل والوں نے، و سمود اور قوم سمود نے، و عاد اور قوم عاد نے، و فرعون اور فرعون نے بھی، و اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا، و اصحاب الایکہ اور بن والے، و قوم تبع
اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسل، ہر ایک نے تکذیب کی رسولوں کی. فحق وعید، تو ان پہ ثابت ہو گیا میرا ڈرانا. یعنی وعید مطلب جو وعدہ تھا، فحق وعید ثابت ہو گیا وعدہ عذاب. سامعین کرام تھوڑی سی غور سے یہ مضمون سنیں. اس میں دیکھیں قرآن میں جو واقعات آئے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں. وہ یعنی یہ صرف گزشتہ قوموں کے قصے نہیں ہیں جیسے کہ کافر کہتے تھے کہ اساطیر الاولین. تو یہ عبرت کے لیے ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. دیکھیں عبرت لی جاتی ہے، عام طور پہ بھی ہم عبرت لیتے ہیں. سامعین کرام مثال کے طور پہ آپ نے ایک دکان کی، آپ نے ایک کاروبار شروع کیا اور اس کی مارکیٹ میں کوئی مانگ نہیں تھی. ایسا آپ نے کاروبار شروع کیا، بہت پیسہ لگایا، آپ نے کام شروع کر دیا، لیکن کوئی گاہک ہی نہیں آتا تھا. اب دوسرا اس سے عبرت لے گا، یا دوسرا ایک شخص جو کام شروع کر رہا ہے وہ اگر کسی سے مشورہ لے گا کہ بھئی یہ کام میں بھی شروع کرتا ہوں، تو دوسرا اسے کہے گا کہ بھئی اس کا تو دیوالیہ نکل گیا، وہ دیکھو اس کو دیکھو، اس کا تو دیوالیہ نکل گیا، تم کیوں شروع کر رہے ہو، اس سے عبرت لو. تقریباً اسی طرح سامعین کرام یہ بات ہے کہ جو بھی گزشتہ قوموں کے احوال و واقعات آتے ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. عبرت کے لیے انسان عبرت لیتا ہے، اور اس کی یہ ایک مزاج بھی ہے کہ یہ عبرت لیتا ہے، سبق سیکھتا ہے. انسان غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، تجربہ اس کا غلطیوں سے بڑھتا ہے. یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے ٹھوکر کھا لی اور تو دوبارہ آپ خیال رکھیں گے. تو تقریباً اسی طرح یہ واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے سامعین کرام. اب اس میں ایک تو بنیادی طور پہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس سورت کا، سورہ قاف کا بنیادی مضمون جو ہے وہ آخرت، یعنی آخرت کے بارے میں ہے. دوسرا یہ کہ آخرت کا پیغام پیغمبر لاتے ہیں. اور یہاں اگر آپ نے دیکھا آیت نمبر 14 میں کل کذب الرسل، ہر ایک نے تکذیب کی رسولوں کی. دیکھیں پیغمبر جب آتا ہے بنیادی طور پہ تو وہ عقیدہ آخرت کو پیش کرتا ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ تو بے مقصد ہے، یہ تو باطل ہے، اور یہ تمہیں تمہاری اخروی زندگی میں کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں ایک بھاری نقصان سے دوچار کر دیں گے. اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا بھی تھا سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام تبلیغ شروع کی کوہ صفا پہ چڑھ کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا لشکر تم پہ آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو. تو پیغمبر آیا اور انہوں نے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ بات یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام. دیکھیں قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے اس میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. اللہ کا عذاب، اگر ہم نے زندگی باطل کے لیے گزاری تو اللہ کا عذاب ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں آئے گا. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی دنیا آپ کے پاس ہے یا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ نقصان ہے، وہ نعمت نہیں ہے، عذاب ہے. مثال کے طور پہ کوئی دولت کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نعمت اس وقت ہوگی جب آپ کی زندگی صحیح راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، اور اس دولت کو آپ اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، پھر وہ نعمت ہے. لیکن اگر اللہ کو بھلا کے، یہ میں ایک مختصر جملہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا یاد رکھ لیں،
اللہ کو بھلا کے آپ کو جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، نقصان ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ خواہ وہ نعمتیں آپ کو دولت کی صورت میں مل جائیں، آپ کو عزت، ظاہری عزت جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں عجب، یا آپ کو کوئی عزت مل جائے ظاہری طور پہ، آپ وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں اور جو بھی بن جائیں، لیکن اگر اللہ کو آپ نے بھلایا ہوا ہے، یہ میں بغیر جذبات کے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کو آپ نے بھلایا ہوا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب و معبود، تو یہ ساری نعمتیں پھر باطل ہیں، یہ پھر نعمتیں نہیں ہیں، یہ عذاب ہیں۔ اور یہ بات میں سامنے کرام اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں قرآن سے یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے لیے ایک آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس پہ بھی ذرا آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی یہ مال اور اولاد کی بڑھوتری سے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ اے مومنو، اے لوگو، مخاطب تو ہم ہیں، وہاں مفرد کا صیغہ ہے، حضور مخاطب ہیں، لیکن حضور یعنی بالواسطہ امت مخاطب ہے، اور امت تو پھر آ جاتی ہے مال اور اولاد کے دھوکے میں آ جاتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، سامنے کرا، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہم دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، مال اور اولاد اور ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے میرے چاہنے والو، جو دنیا ہے اور جو دنیا والے ہیں ان کی مال اور اولاد سے تم متاثر مت ہو، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے ان کے پاس جو مال اور اولاد کی بہتات ہے یا دنیاوی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ اس مال اور اولاد کی کثرت کے ساتھ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے حالت کفر میں، حالت ناشکری میں۔ کفر میں کہتا ہوں نا تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بھائی لوگ جو ہیں یہ کفر کو تو کوئی عجیب وہ اپنے آپ کو تو اس پہ فٹ کرتے نہیں ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حالت ناشکری، انسان ناشکرہ ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرہ ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد جو ہے اس کی یعنی ہماری نظر تو یعنی ایک افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہماری نظر تو ظاہر پر ہے، یعنی ایک انسان کے پاس مثال کے طور پہ کسی کی اگر کوئی لاٹری نکل رہا ہے یا بانڈ نمبر لگ جائے کروڑوں کا، تو بس اس کو تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم صرف طالب دنیا بن گئے ہیں، طالب دنیا بن کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، آخرت کا کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بہرحال یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ تمام پیغمبران کل کذب الرسل، ہر قوم نے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ یہ جو پیغمبر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے نام لیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر ایک نے تکذیب کی اپنے رسول کی، تو فحق وعید، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، فحق وعید پہ میں صرف کل کذب الرسل، ہر ایک نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہم نے بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو یاد رکھا ہے،
اسے مان لیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، یا اس کو بھلا دیا ہے، یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج میں بڑی وضاحت سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے، میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا بھاری ہے لیکن اس کو ہضم کر لیجئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم امت دو قسم کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جن کو پیغام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام دنیا کے لیے، جہان کے لیے آپ کو بھجوایا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ لہٰذا جس تک بھی پیغام پہنچتا ہے، یعنی جو بھی دنیا ہے اب حضور کے بعد جو بھی دنیا ہے قیامت تک، یہ امت دعوت ہے۔ کیا ہے؟ امت دعوت۔ ان کو دعوت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ دعوت پہنچا دی ہے۔ اچھا، اس میں یعنی اس کے بعد جو ہے سامنے کرام، ایک امت ہوتی ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہوتی ہے جو رسول کی دعوت کو سنے، اس کو قبول کر لے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں جیسی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اسلام کے طریقے پر، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے کسی رہنما کی رہنمائی میں، یہ کہلائے گی امت اجابت، یعنی جواب دینے والی۔ اجابت من جواب۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو سامعین کرام یہ بات ہے، یہ تھوڑی سی آپ نوٹ کر لیں کہ امت دعوت اور امت اجابت، ہم لوگ، ہماری حیثیت حقیقت میں کیا ہے؟ ہماری حیثیت جو ہے امت دعوت، ہم امت دعوت میں شامل ہیں، یعنی عملی طور پہ یا قولی طور پہ تو ہم ہم اپنے آپ کو امت اجابت کہہ سکتے ہیں زبانی طور پہ، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہہ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں چونکہ ہم نے حضور کی تعلیم، ان کے میسج کو نہ تو سمجھا ہے، جب سمجھا نہیں ہے تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، تو ہم کیا ہیں حقیقت میں، یعنی بالفعل امت دعوت ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، لیکن اب کیا ہے کہ ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم حضور کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ جو اللہ کی طرف ان کی دعوت ہے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج دیکھ لیں عام امت مسلمہ کی کیفیت کو، کس طریقے سے، یعنی شرمناک طریقے سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے عملی طور پہ۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل، ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایک بات تو یہ بھی ہے نا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ایمان ہے کس چیز کا نام۔ آپ کو ایمان کی ماہیت ہی کا پتہ نہیں ہے، اس کی کیفیت ہی کا پتہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہوں، ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ کا راستہ میرا طریقہ ہے، اللہ کے راستے پر چلنا، رضا الہی میرا نصب العین ہے، آخرت میری ترجیح ہے۔ یہ ہم سب کو کہنا چاہیے، بالفعل کہنا چاہیے، افعال کے ذریعے کہنا چاہیے، عملی طور پہ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ عملاً ہم کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں یہ آپ کو معلوم، اس میں زیادہ کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تمام کا رخ الا ماشاء اللہ دنیا کی طرف ہے۔ ہم تمام لوگ دنیاوی زندگی کو اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں۔ آپ عام طور پہ دیکھ لیں،
یہ کیفیت عام ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اسی طرح اچھا یہ میں نے مختصر میں اس نقطے پہ بات کر رہا ہوں، کل کذب الرسل، ہر ایک نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، ان کے پیغام کو نہ مانا۔ اگر لپ سروس کر لی عملی طور پہ وہ دنیا داری رہے۔ ہمارا جو ایمان ہے نا سامعین کرام، جو ہم زبان سے کر، یہ کہلاتی ہے لپ سروس، زبانی دعوے ہیں، حقیقی دعوے تو نہیں، حقیقی کوئی کام تو نہیں ہے، یا ہم تو نہ اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، حقیقی منزل کو، اور نہ اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے اور دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، بہت آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقہ کار کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان ہے۔ بہرحال کل کذب الرسل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں فرمایا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں سامنے نکلا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کے حالات پہ پوری صورت نازل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سورہ نوح ہے، یا قوم عاد کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، فرعون کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں دیکھیں تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے تھے وہ بیان کر دی، اور پھر اس پہ ایک تبصرہ کیا ہے، کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آیا ہم نے تو اپنے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا تو نہیں، اور یہ بات سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کی قرآن اور رسول کو جھٹلانے والے قوم ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ درس میرا عام ہے، عوام کے لیے ہے، اور میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ہمارا تمام توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ رسول تو آتے ہیں آپ کے لیے آخرت کی کامیابی کی دعوت لے کے آتے ہیں کہ لوگوں دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر آخرت ہے، آخرت میں تم نے جانا ہے، یہاں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا محض ایک تمہاری ضرورت ہے، اس کو استعمال کرو اور چلے جاؤ آخرت میں۔ دنیا تو ایک استعمال کی چیز ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور عارضی فائدہ ہے، متاع دنیا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل کے الفاظ آئے قرآن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ متاع دنیا تو بہت قلیل ہے۔ متاع یہ ہے نا، متاع الغرور بھی کہا گیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک چیز آپ کی ہے نہیں، آپ اسے کہتے ہیں میری ہے۔ مال آپ کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے۔ اولاد اللہ کی ہے، اللہ کے بندے، آپ کہتے ہیں یہ تو میری ہے۔ بیوی آپ کی امانت ہے، آپ کا جسم خود آپ کے پاس امانت ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہم لوگ مبتلا ہیں سامنے کرام۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام دھوکوں سے نکل آئیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ ہے مالک، اللہ مالک حقیقی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، ہمیں امانتاً دی گئی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے کہ اس کو ہم آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ دنیا وہ ہے جو ہم نے جس کے ذریعے ہم آخرت اپنی سنوار لیں۔ دنیا ہم تمام وہ لوگ ہیں سامنے کرام کہ دنیا
کو استعمال کر رہے ہیں کہ آخرت میں دوزخ میں ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو یہ لپ سروس کرنے والے لوگ ہیں نا، منافق، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پہ ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ زبان سے وہ بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں تو نہیں ہے، ما لیس فی قلوبہم۔ تو بہرحال سامعین کرام، آج کا مضمون میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک چیز جو ہے، بہرحال ایک فحق وعید پہ بھی میں تھوڑی بات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی رسول کی تکذیب کرے گا قولاً یا عملاً، اس پر میرا وعدہ ثابت ہو جائے گا۔ فحق وعید، ان تمام قوموں نے اپنے رسولوں کی تعلیم سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ عذاب تھا وہ ان پر ثابت ہو گیا۔ بہرحال اس بارے میں میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن آج کا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ ترجمہ سنا دیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح اصحاب الرس، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور جنگل والوں نے، اصحاب الرس نے، وثمود، اور قوم سمود نے بھی، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد و فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلا دیا، واصحاب الایکہ، اور بن والے، وقوم تبع، اور قوم تبع بھی، کل کذب الرسل، ہر ایک نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، فحق وعید، تو میرا وعدہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا، وعدہ عذاب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Before them the people of Noah denied the truth, and so did the dwellers of Rus and Thamud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. And Ad and Pharaoh and the brethren of Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. And the dwellers of the woods and the people of Tubba, they all rejected the messengers, so my threat came true. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔